بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا حلیہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 40 میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لو اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت کے تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر آیت 11 اور 12 میں فرماتے ہیں، بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، بس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا۔ آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا، اس کا اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ بہرحال اس پانی نے زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے، حیوانات، غرض ہر چیز کو غرق کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہے ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور اس تکلیف اور ایذا سے انہیں بچا لیا جو انہیں کفار سے روز مرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی، یعنی انہی کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بچھڑوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب پانی میں طغیانی آ گئی ہے تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھے۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا، اس سے تمام شہر، بستیاں، انسان اور جانور غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم آپ کو تھا کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو کہنا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کی اہل کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔
آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا، وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس بدبخت نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ طوفانی موج نے اسے اپنی جد میں